الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا رب اشرح لي صدري. میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی. اور انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ نے ہمیں اپنی چھت، اپنا ملک، اپنی سرزمین عطا فرمائی. تو انسان ہے، حیوانات بھی جس سرزمین میں پیدا ہوتے ہیں اس سے محبت اور اس زمین کے ساتھ ان کا انس، یہ ان کے فطرت میں داخل ہوتا ہے. چرندے، پرندے اور درندے، حتیٰ کہ چونٹی جیسی چھوٹی بڑی کسی بھی مخلوق کو آپ لے لیں، ہر ایک کے دل میں اپنے مسکن، اپنے گھر اور اپنے وطن سے بے پناہ انس اور پیار اور محبت ہوتا ہے. اور ہر جاندار دیکھیں، جو جان رکھنے والا ہے، صبح سویرے اٹھتا ہے، اٹھ کر روزی پانی کی تلاش میں زمین میں گھومتا ہے. کتنے پرندے ہیں، وہ سینکڑوں کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں اپنی روزی کے لیے، لیکن شام کو گھوم پھر کر سورج ڈلتے ہی اپنے ٹھکانوں پر واپس آ جاتے ہیں. تو ان بے عقل حیوانات کو کس نے بتایا کہ ان کا ایک گھر ہے، ان کے ماں باپ ہیں، ان کی اولاد ہے، کوئی ان کا ایک خاندان ہے. تو بہرحال اپنے گھر کی در و دیوار سے، اپنی زمین سے، اپنے ماحول سے یہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ حیوانات کو بھی الفت اور محبت ہوتی ہے.
تو جیسے غیر شعور جانوروں کو بھی اپنی زمین کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، اس سے کہیں بڑھ کر انسان بھی جہاں رہتا ہے اسے اس زمین، ملک اور وطن کے ساتھ محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں افراط اور تفریط پایا جاتا ہے۔ کچھ تو وہ ہیں کہ بالکل ہی محبت، وطن کی محبت کو جائز ہی قرار نہیں دیتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے ہاں سب سے بڑھ کر بس وطن کی محبت ہے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ وطن کے ساتھ محبت کرنا کیسا عمل ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، اور اس کا شکر کرنا اور اس نعمت پر جو ہے اللہ کے شکریہ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اور سنت مقدسہ میں اس حقیقت کو تفصیل کے ساتھ، شرح کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو چند ایک نظائر، چند مثالیں، چند قرآن کی آیتیں اور احادیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ جو نفس مسئلہ ہے وہ بالکل بخوبی واضح ہو جائے۔ سب سے پہلے وطن کی محبت قرآن مجید کے اندر سے انسان کو ہر حال میں اللہ تعالی کا شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مگر اللہ نے قرآن مجید میں بطور خاص لوگوں کو وطن ملنے پر شکریہ ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ انفال کی 26 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کو کہ وَاذْكُرُوا، اس وقت کو تم یاد کرو، اذ انتم قلیل، جب تم مکی زندگی میں، مکہ میں عدداً تعداد کے اعتبار سے تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، تم ملک میں خوف کے اندر مبتلا تھے، دبے ہوئے تھے۔ جس طرح آج دیکھیں جہاں حملے ہو رہے ہیں، برما کے مسلمان ہیں، برما میں ان پر کتنے مظالم ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی وطن سے نکلتے نہیں ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن خوف میں دبے ہوئے ہیں۔ تو اللہ قرآن مجید میں صحابہ اکرام کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تم مکہ کے اندر تھے تو ہر طرف ظلم تھا، جو بھی ایمان لاتا اس کو تکلیفیں دی جاتی اور ان کو مارا جاتا، ان کو چٹانوں پر اور گرم تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا، انگاروں کے اوپر لٹایا جاتا۔ تو ان حالات میں اذ انتم قلیل، تم تھوڑے تھے، اور مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور طبقہ تھے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے تھے، ملک میں دبے ہوئے تھے، اور پھر تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ہر وقت یہ خوف بھی رہتا تھا، تم خوفزدہ رہتے تھے کہ طاقتور لوگ کہیں تمہیں اچک نہ لیں۔ پھر کیا ہوا؟ فآواکم، ہجرت مدینہ کے بعد اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں آزاد اور محفوظ ٹھکانہ، وطن تمہیں عطا کیا۔ فآواکم، اس اللہ نے پھر تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وأیدکم، اور تمہیں اپنی مدد سے اس اللہ نے قوت بخشی۔ وأیدکم بنصرہ، اور ورزقکم من الطیبات، تمہیں پھر پاکیزہ چیزوں سے اللہ نے روزی عطا فرمائی۔ لعلکم تشکرون، یہ سب کا سب تمہیں مل گیا ہے، اب تمہارے اوپر ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے امن والے شہر اور نئے وطن کے، نئے ٹھکانوں کی، جہاں امن ہے، خوشنودی ہے، رزق ہے، ورزقکم من الطیبات،
تو ایسے وطن پر اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، تاکہ تم میرا شکر ادا کرو کہ یہ میں نے تمہیں ایسے ٹھکانے ادا کیے۔ اور اسی طرح مہاجر کا جو لفظ ہے، ہجرت کرنا، صحابہ کا جو ہجرت، وطن کو چھوڑنا اور چھوڑ کر مدینہ جانا، یہ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کو بھی قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ چونکہ وطن اور علاقے سے محبت ایک فطرتی محبت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مہاجر صحابہ اکرام جو اپنے وطن کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ چلے گئے، اللہ نے ان کی اس قربانی کی قدر کی اور تعریف قرآن مجید میں بیان کی۔ اللہ فرماتے ہیں جو مال غنیمت ہے، مال غنیمت تو تقسیم ہوگا، ایک مال فے ہوتا ہے۔ مال فے اس کے لیے جب وقت آیا کہ وہ تقسیم کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان مہاجرین کو یاد کیا۔ اللہ کہتے ہیں سورہ حشر کی 8 نمبر آیت ہے کہ للفقراء المہاجرین، یہ مال فے ان مہاجر مسکینوں کے لیے، الذین اخرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے، اپنے دیار سے نکالے گئے، واموالہم، اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ وہاں ان کی تجارتیں تھیں مکہ میں، وہاں ان کے باغات تھے، وہاں ان کی اپنی زمینیں تھیں، وہاں ان کے بنے بنائے مکانات تھے۔ اللہ کی محبت میں، اللہ کی رسول کی محبت میں خالی ہاتھ یہاں سے نکل رہے ہیں، اور اخرجوا من دیارہم واموالہم، کیوں؟ کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں، وینصرون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اولئک هم الصادقون، اللہ کہتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں۔ اللہ نے سچے ہونے کا خطاب بھی دیا، اور جو مال فے ہے اس مال کی تقسیم میں بھی ان کو زیادہ حصہ دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے اپنے گھر کو چھوڑنا، اپنے وطن کو چھوڑنا، ہجرت کرنا، یہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف فرمائی۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں جان اور وطن، ان دونوں کی قربانی کا اللہ نے ایک ہی جگہ تذکرہ فرمایا۔ قرآن مقدس میں اللہ نے ملا کے ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء کی 66 نمبر آیت ہے، اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے، لکھ دیتے کہ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو، أَوْ اخْرِجُوا مِن دِيَارِكُمْ، یا اپنے گھروں کو چھوڑ دو، اپنے وطن سے نکل جاؤ، تو ما فعلوه، یہ اس کو نہ کرتے، الا قلیل منہم، مگر ان میں سے بہت ہی کم لوگ ہمارے اس حکم پر عمل کرتے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر یہ وہی کریں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں اسی طرح کریں، تو لکان خیرا لہم، یہ کرنا ان کے لیے بہتر ہے، واشد تثبیتا، اور یہ بہت مضبوطی والا عمل ہے۔ یعنی یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی جو جان کی قیمت ہوتی ہے اور جو وطن کی قیمت ہوتی ہے، آپ دیکھیں جو سزائیں دی جاتی ہیں، سزائیں کیوں دی جاتی ہیں؟ تاکہ انسان کو سمجھ آ جائے، انسان ٹھیک ہو جائے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ حدود اللہ جو ہے اللہ کی حدیں، اسی طرح ملکوں کے قوانین، ان میں سزائیں۔ تو ایک سزائے موت ہوتی ہے کہ اس کی جان ختم کی جائے، ایک سزا جلا وطنی بھی ہے کہ اس کو بھائی اپنے بیوی بچوں خاندان برادری اپنے علاقے سے جلا وطن کر دیا جائے، ملک سے نکال دیا، ملک بدری ہو جائے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو، انسان کی جان اور انسان کے ملک، دونوں کو ذکر فرمایا کہ اگر ہم ان پر فرض کرتے تو ان میں سے بہت کم لوگ اس پہ عمل کرتے، کیونکہ اس انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے اور اپنے ملک و وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا
کہ انسان کی جو محبت کی چیزیں ہیں اللہ نے ایک ضابطہ بیان فرمایا اور حضور سے اعلان کروایا. ہمارے ساتھ جتنی بھی چیزیں متعلق ہیں، جتنے بھی ہماری چیزیں جن کے ساتھ ہمیں الفت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، ان کو ایک طرف رکھا اور اللہ اور اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو ایک طرف رکھا. اب اللہ نے ضابطہ بیان کیا کہ اگر تمہارے دل میں ان چیزوں کی محبت زیادہ ہو گئی اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اب دیکھیں اتنی واضح آیت کہ اللہ کہتے ہیں قل، اے میرے نبی آپ ان کو بتا دیں، آپ ان میں اعلان فرمائیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے ماں باپ، سب سے زیادہ محبت ماں باپ سے ہوتی ہے، اگر تمہارے ماں باپ، وہ ابناؤکم، پھر تمہارے بیٹے، وہ اخوانکم، اور تمہارے بھائی، وہ ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، وہ عشیرتکم، اور تمہارا کنبہ، قبیلہ، خاندان، برادری، وہ اموال اقترفتموها، اور تمہاری وہ تجارت، تمہاری وہ مال جو تم نے محنت سے کمائے. اب بندے نے پائی پائی جمع کی ہو تو اس کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنے اس مال سے. وہ تجارت تخشون کسادها، اور تمہاری وہ تجارت کہ جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو کہ کہیں میری یہ تجارت فیل نہ ہو جائے، کہیں مجھے نقصان نہ ہو جائے، کہیں میں بیٹھ نہ جاؤں. ہر وقت آدمی اپنی تجارت کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے. وہ مساکن ترضونها، اللہ کہتے ہیں تمہارے وہ مسکن، تمہارے وہ گھر، تمہاری وہ کوٹھیاں کہ ترضونها، کہ جن سے تم محبت کرتے ہو. یہ ساری چیزیں حضور سے اعلان کروایا گیا قرآن مجید. اگر یہ ساری کی ساری چیزیں احب الیکم، تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس اللہ کے راستے میں اپنی جان مال پیش کرنے سے، جہاد کرنے سے یہ زیادہ محبوب ہو جائیں، تو فتربصوا، تم انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، قیامت آ جائے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی جو ہے فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. تو جس کے دل میں اولاد کی محبت ایک فطرتی چیز ہے، ماں باپ کی محبت فطرتی چیز ہے، بہن بھائیوں کی محبت فطرتی چیز ہے، قبیلے برادری کی محبت فطرتی چیز ہے، مال کی جس کو ہم کماتے ہیں محبت فطرتی چیز ہے، اور اسی طرح وہ تجارتیں جن کے ذریعے سے ہمیں مال مل رہا ہے، اس کی محبت فطرتی چیز ہے، وہ گھر جہاں ہم رہ رہے ہیں فطرتی چیز ہے. لیکن ان محبتوں کو اللہ نے اپنی محبتوں کے مقابلے میں ذکر فرمایا کہ تمہیں اتنی محبت اپنی اولاد سے نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی اپنی اولاد کو دین کے لیے قربان کرنا پڑے تو تم سوچنے لگ پڑو. صحابہ نے یہ نہیں سوچا بلکہ اللہ کے حکم کو. آپ دیکھیں ایک عورت ہے وہ اپنے بچے کو اٹھا کے لائی ہے، بچے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاد میں. حضور میرے پاس کوئی نہیں ہے، میرے اولاد نہیں ہے کہ میں جس کو نکالوں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ ہے تو آپ اس کو قبول فرمائیں. حضور نے فرمایا کہ اس کی وہاں کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ حضور جو تیر دشمن آپ کی طرف پھینکے گا، آپ کے جسم کو وہ تیر نہ لگے، آپ میرے بچے کو آگے کریں. کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت، اپنی اولاد کی قربانی اللہ اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین پر. ایک عورت آ رہی ہے میدان جنگ میں، آخر میں جب شہادتیں ہو گئی، دشمن بھاگ گیا اور اب دفنانے کی باری ہے، تو آ کر صحابی سمجھ گئے کہ یہ فلاں کی جو ہے وہ ماں ہے، فلاں کی بہن ہے، ان کے تو سارے شہید ہو چکے ہیں. تو انہوں نے کسی نے ان کو بتایا کہ آپ کے تو اس جنگ میں والد شہید ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ پھر آگے چلی تو کہا کہ بیٹا بھی شہید ہو گیا، آپ کا خاوند شہید ہو گیا، آپ کا ایک بھائی شہید ہو گیا. انہوں نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال.
جب ان کو بتایا گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا، تو فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان ہے، جب حضور ٹھیک ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اللہ قرآن مجید کی اس آیت میں یہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کبھی اپنے گھر کی محبت، اپنی تجارت کی محبت، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر غالب نہ کر بیٹھنا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی دکان کی وجہ سے، ہم گاہک کی وجہ سے نمازیں ضائع کر دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ اور جو لوگ نماز پڑھنے والے ہیں، دکاندار ہیں، صرف 2 گاہک کھڑے ہیں، اب ان کی اتنی قربانی بھی نہیں ہو سکتی کہ گاہک کو کہیں کہ بھائی ہم نماز کے بعد دکان کھولیں۔ آپ کسی اور کے پاس چلے جائیں یا انتظار کریں، ہماری تکبیر اولیٰ کہیں فوت نہ ہو جائے، ہماری جماعت کی نماز کہیں فوت نہ ہو جائے، ہم اتنی قربانی بھی نہیں دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان چیزوں کی محبت کو ذکر فرمایا، تو بہرحال یہ محبت ہے تو اللہ نے اس کو ذکر فرمایا کہ ان چیزوں سے فطرتی محبت ہو جاتی ہے۔ قربانی اسی لیے مانگی کہ ایک محبت ہے تو تب اللہ نے کہا کہ میری محبت پر اس محبتوں کو غالب نہ آنے دے۔ تو انسان کا وطن سے محبت یہ ایک فطرتی چیز ہے، لیکن یہ ایسی نہ ہو کہ وطن کے لیے بندہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے دین کو قربان کرے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام جب ہجرت کر کے گئے اور مدینہ منورہ میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ تم وطن جدا کر کے آئے ہو، وہاں سے مکہ سے نکلے ہو، اولاد کی جدائی کرنے والے، کئی صحابہ ان کی اولادیں پیچھے رہ گئی، تو اب جو تمہیں وطن سے نکالنے والے ہیں اور جو تمہیں اپنی اولاد سے جدائی کروانے والے ہیں، ان کے خلاف اللہ تمہیں جہاد کا حکم دے رہا۔ اب جب تک مکہ میں تھے، مار بھی کھا رہے تھے، تنگیاں بھی برداشت کر رہے تھے، تو فصبر، صبر کیجئے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، آپ نے جواب بھی نہیں دینا۔ لیکن جب وہاں سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ اللہ کہتے ہیں اذین للذین، ان لوگوں کو اللہ اجازت دے رہے ہیں، یقاتلون، کہ جن سے قتال کیا جا رہا ہے، کہ جن سے ناحق جنگ کی جا رہی ہے، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان مظلوموں کی مدد پر بڑا قادر ہے۔ اور الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے، إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، کس وجہ سے نکالے گئے؟ کوئی دنیا کا معاملہ نہیں تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں صرف اس وجہ سے ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ دین اسلام کو ماننے کی وجہ سے، حضور علیہ السلام کی اتباع کرنے کی وجہ سے، ان کو اللہ کا نبی ماننے کی وجہ سے، اللہ کو رب، سارے بتوں کو چھوڑ کر کے یہ معبود نہیں ہے، یہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، صرف ایک اللہ کے در پہ آگے اللہ کہتے ہیں اس میرے در پہ آنے کی ان کو سزا یہ دی گئی کہ ان کو گھروں سے نکالا گیا، ان کو اولادوں سے محروم کیا گیا، تو اس لیے اذن للذین، آج ان کو اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں، قتال کریں۔ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، جو میں یہ قرآن مجید کی آیتوں سے بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے مکہ کو آباد کروانا تھا، تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ محبوب شہر کی آبادی کے لیے اپنی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے نکال کر وہاں لے کے آئے۔ کیا حکم ہوا کہ اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو ابراہیم وہاں لے جائیں، مڑ کے بھی نہیں دیکھنا۔ اتنا سخت امتحان، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی سخت آزمائشوں سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا۔
اب کتنی بڑی سخت آزمائش ہے کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ کے آنا ہے اور دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کے آنا ہے، اور وہاں کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مکان نہیں ہے، بیابان جگہ ہے، کوئی زراعت کی جگہ نہیں ہے، ریگستان ہے، ریت ہی ریت ہے، پانی نہیں ہے پینے کے لیے بنیادی چیز، کوئی قبیلہ آباد نہیں ہے۔ تو اس کو اللہ نے ذکر فرمایا سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں، ربنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اے میرے رب، انی اسکنت من ذریتی، کہ میں نے اپنی ذریت کو، اپنی اولاد کو سکونت دی ہے، آباد کیا ہے، بواد، ایک ایسی وادی میں نے لا کے ان کو چھوڑ دیا ہے، غیر ذی زرع، جس میں کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کوئی چیز نظر آنے نہیں ہے، اور عند بیتک المحرم، صرف یہ ہے کہ تیری حرمت والا گھر جو بیت اللہ ہے، جس کے نشان یہاں نظر آ رہے ہیں، جس کو تو تعمیر کروانا چاہتا ہے، اے اللہ آپ کے اس حرمت والے گھر کے سامنے میں لا کے ان کو چھوڑ رہا ہوں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب، یہ میری ہجرت، یہ میری اولاد کو یہاں چھوڑنا، یہ قربانی کیوں ہے؟ تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ تہوی الیہم، کہ وہ شوق اور محبت کے ساتھ ان کی طرف مائل ہو جائے۔ وارزقہم من الثمرات، اے اللہ ان کو رزق بھی عطا فرما، لعلکم تشکرون، تاکہ یہ تیرا شکر ادا کریں۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ دونوں چیزیں وہاں نہیں تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا کہ لوگ بھی نہیں تھے، اے اللہ میں اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے کہ یہاں کوئی قبیلہ آباد ہو جائے، لوگ آ جائے۔ اور اسی طرح دوسرا، اے اللہ ان کو رزق عطا فرما، وارزقہم من الثمرات۔ یہ مکہ کے لیے، وہاں کی وادی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کے بعد اللہ سے دعا، پھر اللہ نے یہ دعا ایسی قبول فرمائی کہ آپ دیکھیں پوری دنیا کے لوگوں کے دل مکہ کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ہر غریب اور امیر یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی طرف جاؤں، میں وہ حج کے لیے جاؤں، میں عمرے کے لیے جاؤں، میں ان مقدس مقامات کی زیارت کرنے کے لیے جاؤں، اور پھر ایک دفعہ نہیں، بار بار جاتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسا متوجہ کیا دنیا کو کہ آج دنیا اس اجتماعی حساب سے شاید فرانس، پیرس اور دوسرے ملکوں کی طرف بھی سفر نہ کرتی ہو جتنی پوری دنیا کے لوگ مکہ اور مدینہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اور رزق کی کیا حالت ہے کہ دنیا میں جو چیز کسی جگہ نہ ملے، ہو سکتا ہے کسی علاقے میں نہ ہو، وہ چیز دنیا کے جس حصے میں بھی تیار ہوتی ہے سب سے پہلے اللہ اس کو مکے میں پہنچاتا ہے۔ حاجی وہاں جاتے ہیں تو دنیا کی ہر چیز ان کو وہاں ملتی ہے، حالانکہ وہاں ان کے اپنے کارخانے نہیں ہیں، وہاں ان کی وہ چیزیں تیار نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ وطن چھوڑا، اپنی بیوی بچوں کی قربانی دی، ان کو وہاں چھوڑ کے آئے اللہ کے حکم پر، پھر جو دعا مانگی اس دعا کا ثمرہ اور نتیجہ اللہ نے یہ دیا کہ اللہ نے رزق سے بھی ان کو جو ہے مالا مال کر دیا، اور پوری دنیا کی توجہ بھی ان کی طرف فرما دی۔ تو بہرحال یہ وطن کی محبت قرآن مجید سے آپ نے سنی۔ اسی طرح وطن کی محبت احادیث مبارکہ سے، کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آتا ہے، سنن ترمذی کی 2346 نمبر حدیث ہے، کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان کو ایسا وطن مل جائے جس کے اندر آرام ہو، سکون ہو، امن ہو، بد امنی نہ ہو، اطمینان کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے۔ ایسے وطن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث میں حضور نے فرمایا، من اصبح منکم، جو آدمی بھی تم میں سے صبح کرے اس حال میں کہ آمنن فی سربہ، کہ وہ اپنے گھر یا اپنی قوم میں امن سے ہو، رات امن سے گزر جائے، صبح اس حالت میں وہ کر رہا ہے کہ کوئی اس پر خوف نہیں ہے، امن ہی امن ہے، اپنے قبیلے خاندان میں اس پر آج کا دن آج کی صبح امن کے ساتھ، وفی جسدہ،
इंदहु क़ूत यौमिही, और जिस्मानी लिहाज से वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो, मुआफन फी जसदिही। हुजूर ने फरमाया दूसरी नेमत उसको क्या मुयस्सर है, एक तो आज उसका दुश्मन कोई नहीं है। आप जरा उन लोगों से पूछें जो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं लेकिन उनकी दुश्मनियां हैं, रात को भी नहीं सो सकते कि कहीं दुश्मन ना आ जाए, बाहर अमन से निकल नहीं सकते कि कहीं किसी जगह वो छुपा हुआ मुझे कत्ल न कर दे। अरबों की दौलत मौजूद है लेकिन अमन सुकून नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं जो करोड़ों अरबों रुपए के मालिक हैं लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि आप गोश्त नहीं खा सकते, आप ये नेमतें नहीं खा सकते, आपने पालक और इन सब्जियों का पानी पीना है। अल्लाह की नेमतों से वो लोग महरूम हैं। हमारे सामने कितने लोग ऐसे हैं। तो हुजूर ने फरमाया जिस आदमी ने सुबह इस हाल में की कि अपने घर में अपनी कौम में अमन से है, और दूसरे नंबर पर मुआफन फी जसदिही, उसके जिस्म में कोई बीमारी नहीं लगी हुई, जिस्म के एतबार से कुव्वत में है, और तीसरा हुजूर ने फरमाया क़ूत यौमिही, के इंदहु क़ूत यौमिही, के दिन भर की रोजी उसके पास मौजूद, आज के दिन का खाना, आज के दिन की रोजी उसके पास मौजूद है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हिरत लहु दुनिया, गोया कि इस आदमी के लिए सारी दुनिया समेट ली गई। ये तो खुशहाल आदमी है कि सुबह इसने अमन के साथ की, जिस्म में बीमारी कोई नहीं है, किसी का मोहताज नहीं है, और एक दिन की रोजी इसके पास पड़ी हुई है। तो ये अमन व अमान है कि अल्लाह हमें इस अमन व अमान से को नसीब फरमा दे। और इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मक्का से निकाला गया, हुजूर मक्का से कितनी मोहब्बत फरमाते थे। बल्कि इससे पहले जब नबी इस्लाम पर वही का नुज़ूल शुरू हुआ, वही नाज़िल हुई, तो हुजूर को पता नहीं था कि ये कोई फरिश्ता है, ये कौन है कि जो आके मुझसे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पढ़वा रहा है। पहली वही है। और फिर जिब्रील अमीन ने हुजूर को दबाया अपने साथ लगा के, हुजूर घबरा गए, घर पहुंचे तो ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, हजरत खदीजा थी, फरमाया मेरे ऊपर कपड़ा ओढ़ दो, कपड़ा ओढ़ दो। घबराए हुए थे, पसीने निकल रहे थे। तो उस वक़्त के जो आलिम थे हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचाजाद भाई वर्क़ा बिन नौफल, ये सीधा उनको पकड़ के उनके पास ले गए और सारे हालात बताए कि इस तरह हुजूर गए और एक फरिश्ता एक चीज आई है और उसने आके हुजूर को जो है ये कलमा पढ़ाया, ये कलिमात पढ़ाए हैं, और उसके बाद इनकी ये हालत है। तो वर्क़ा बिन नौफल समझ गए, क्योंकि वो पिछली किताबों के आलिम थे, तौरात और इंजील के आलिम थे। तो उन्होंने कहा कि हाज़न नामूस अल्लज़ी उन्ज़िल अला मूसा या लैतनी फ़ीहा जज़अन या लैतनी अकूनु हय्यन हीना युख़रिजुका कौमुक। ये वही नामूस है। उन्होंने कहने लगे ये वही मुअज़्ज़ज़ और राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम पर भेजा था। काश मैं आपके अहद नबूवत के शुरू होने पर जवान होता, आज मैं बूढ़ा हो गया हूँ, काश मैं आज जवान होता, और काश मैं उस वक़्त तक जिंदा रहता कि जब आपकी कौम आपकी को शहर से निकाल देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दो जुमले उन्होंने और भी कहे कि आपकी कौम आपका इनकार करेगी, आपकी बात तस्लीम नहीं करेगी। अब हुजूर ने उस तरफ तवज्जो नहीं की। हुजूर अलैहिस्सलाम को जो ताज्जुब हुआ वो इस पे हुआ, हुजूर ने फरमाया आवा मुखरिजियहुम, क्या वो वाकई मुझे यहाँ से निकालेंगे? ऐसा वक़्त भी आएगा कि मेरी कौम मेरे वतन से मक्का से मुझे निकालेगी। वर्क़ा बिन नौफल कहने लगे कि नाम लम याति रजुलन क़त्तु बिमा जितु बिही इल्ला उदिया। हुजूर ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये एक तो सच ऐसा होगा, मगर जो शख्स भी हक बात को लेकर आया दुश्मन लोगों ने उनके साथ इसी तरह। वइन युदरिकनी यौमका अंसुरुका नस्रन मुअज़्ज़रन, अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल गया तो वो आप गवाह रहिए कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। फिर फौत हो गए, हुजूर के ज़माने में वो नहीं पहुंच सके, लेकिन हुजूर को उस वक़्त तसल्ली भी दे रहे हैं और यकीन भी दिला रहे हैं कि मैं आपका हामी बनूं। तो बहरहाल इस हदीस से पता चला
کہ یہ دلیل ہے حب الوطنی کی کہ وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب مکہ سے نکالا گیا تو اس موقع پہ حضور نے کیا فرمایا؟ صحیح ابن حبان کی 3709 نمبر حدیث ہے، حضور نے مکہ کو مخاطب کیا، حضور نے اس وطن کو مخاطب کیا اور حضور نے فرمایا ما اطیبک من بلدۃ واحبک الی، تو کتنا اچھا شہر ہے اور مجھے کتنا محبوب ہے مکہ، ولولا ان قومی یخرجونی منک، اگر مجھے میری قوم یہاں سے نہ نکالتی ما سکنت غیرک، میں تیرے علاوہ کہیں بھی نہ ٹھہرتا۔ آج میری قوم مجھے تجھ سے جدا کر رہی ہے، آج یہاں بیت اللہ ہے، میری برادری خاندان ہے، قریش والے یہاں ہیں، آج مجھے میری قوم یہاں سے نکال رہی ہے دین کی وجہ سے، تو اے مکہ اگر میری قوم نہ نکالتی تو میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ اور اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں کہ جن میں وطن سے محبت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم بھی دیا، حضور نے محبت بھی فرمائی، بلکہ یہاں تک بھی آتا ہے احادیث میں کہ حضور علیہ السلام ایک دفعہ لوٹے خیبر سے تو اوت پہاڑ کو دیکھا، اوت پہاڑ کو دیکھ کے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے جب دعائیں مانگی تو تب بھی حضور علیہ السلام نے مکہ کی اور پھر مدینہ کی جو ہے خیر و برکت کی دعائیں اللہ سے مانگی۔ تو میرے بھائیوں ابھی 14 اگست آگے آ رہا ہے، اللہ نے یہ جو ہمیں وطن عطا فرمایا پاکستان، یہ ہمیں نہیں پتا، ہم اس وقت نہیں تھے، اگر ہم ہوتے یا ہمیں صحیح اس طرف لے جایا جاتا، ہر سال ہمیں ان کے تذکرے ہوتے، ہمیں پتہ چلتا، تو یقین کریں ہم ان خوشیوں کو اس طرح نہ مناتے جس طرح ہم آج کل منا رہے، کہ کروڑوں آدمیوں کی ہجرت ہوئی، کروڑوں آدمیوں کی، ادھر سے لوگ ادھر گئے، ادھر سے ادھر گئے، اور جن حالات میں ہوئی کہ لاکھوں ہماری ماؤں بہنوں نے اپنی عصمت اور اپنی عزت کی قربانیاں دی اس ملک پاکستان کی، اور ہر اسٹیشن پر ہر جگہ اس طرح لوگوں کی لاشیں بچھی ہوئی تھیں کہ جس طرح بندہ کہتا ہے کوئی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اتنی قربانیوں کے بعد اللہ نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا، اور اس کی جدائی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہم وہاں بھی رہ رہے تھے، آج کے مسلمان بھی وہاں انڈیا میں رہ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ دو قومی نظریہ، یہاں دو قومیں ہیں، ہندو ہیں اور مسلمان ہیں، ان کا کلچر اور ہے، ان کی زبان اور ہے، ان کے مقاصد اور ہیں، ان کا رہن سہن اور ہے، ان کے خدا اور ہیں، ان کے سارے سسٹم اور ہیں، اور ہمارا اسلام الگ ہے، ہمارا دین جدا ہے، ہمارا مزاج الگ ہے۔ ہم دو قومیں ایک جگہ نہیں رہ سکتے، ہمیں ایک الگ ایسا وطن، ایسا ملک چاہیے کہ جس میں ہم اسلام کو نافذ کر سکیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ یہ دو قومی نظریہ تھا، آج اس کو بلا دیا گیا۔ تو اس لیے حب الوطنی ضرور ہے، وطن سے محبت ضرور ہے، اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اگر یہ ہمارا اپنا وطن نہ ہوتا جہاں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، اپنی مساجد ہیں، اپنی بات کر سکتے ہیں، آزادی اور امن ہمیں حاصل ہے، تو آج ہم کسی اور کے تابع ہوتے، غلام ہوتے۔ لیکن خدا را اس حب الوطنی کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم 14 اگست کو ڈانس کریں، ہم موسیقی کی محفلیں منعقد کریں، نیچے سے لے کر وزیر اعظم تک آپ دیکھیں کیا کرتے ہیں، موسیقی چل رہی ہے۔ اب ملی نغمے جو ملت اور قوم اور وطن کی محبت میں گائے جاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ڈانس چل رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ڈھول اور دھمکے چل رہے ہیں۔ تو یہ تقاضا نہیں ہے، بلکہ تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں، اللہ کے سامنے یہ عہد کریں، اے اللہ جس مقاصد کے لیے یہ ملک لیا گیا تھا آج ہم اس مقصد پہ نہیں ہیں، آج سب سے زیادہ بغاوت ہے اللہ تیرے دین کی اس ملک میں ہو رہی ہے،
آپ دیکھیں ابھی اسی مہینے کی بات ہے، سندھ کے اسکولوں کے لیے یہ بل پاس کیا گیا ہے کہ اسکولوں میں ڈانس کی کلاسیں ہوں گی اور ان کے لیے استادوں کو بھرتی کیا جائے۔ اب وہ قوم کے بچے آگے کہاں جائیں گے؟ تو یہ اس ملک کے مقاصد تھے۔ اور ابھی انہی مہینوں کی بات ہے، یہاں وہ بل پاس ہوا کہ جس بل میں ٹرانسجینڈر بل ہے کہ کوئی عورت مرد بن سکتی ہے، مرد عورت بن سکتی ہے، اپنے جو ہے وہ کاغذات اس میں اپنا نام تبدیل کر سکتی ہے اور پھر آپس میں نکاح کر سکتی ہے۔ ہم جنس پرستیوں کو جو ہے وہ تحفظ دیا گیا، اس کو مضبوطی دی گئی۔ کتنے قانون ہم آئین اور قانونوں کے نام سے قرآن و سنت سے متصادم اپنی اسمبلیوں میں پاس کر رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم نے یہ وطن لیا تھا کہ تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکیں، ان کے مطابق زندگی گزار سکیں، اور اس کی ہم کوشش بھی کریں کوئی ایسا کام اس خوشی پہ نہ کریں، نہ اپنے بچوں کو کرنے دیں جس سے اللہ بھی ناراض ہوں، اللہ کا رسول بھی ناراض ہو، اور معاشرے کے لیے بھی ہم اذیت کا باعث بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین سے محبت نصیب فرمائے، اور کامل حضور کی اتباع نصیب فرمائے۔